آج کے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ای کامرس اور امازون جتنا رائج ہو چکا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ عن قریب ہمارے معاشرے سے تعلیمی نظام ختم ہو جائے گا اور پھر لوگ زیادہ تر اسی کی طرف ہی توجہ کریں گے۔ کل میرے ساتھ ایک دو اسٹوڈنٹس گاڑی میں بیٹھ گئے، میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہم تو ابٹاباد جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہیں یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا صاحب ہم تو وہاں ایک اکیڈمی میں امازون سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو مجھے خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا۔ افسوس تو اس بات کا ہوا کہ ان جیسے قابل طلباء کہیں تعلیم کے اندر اپنا وقت لگاتے تھے تو پتہ نہیں اسلام کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، دین کے لیے کیا کیا کارنامے یہ کر لیتے، لیکن آج یہ امازون کے لیے جا رہے ہیں، صرف اپنی ذات کے حد تک جا رہے ہیں، ایک کاروبار بس سیکھ رہے ہیں۔ تو تعلیم کا فقدان ہو رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ انہوں نے بھی دھیمی دھیمی الفاظ میں بیان کر لی کہ دیکھو مولانا صاحب جابس کا ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ ویسے وقت ضائع ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم امازون سیکھ لیں گے۔ میں نے بہرحال ان کی حوصلہ افزائی کی، میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، کیونکہ آج کے دور میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ سکلز کا دور ہے، تو سیکھنا چاہیے، اچھی بات ہے، انسان کا وقت ضائع ہونے سے تو کم از کم بچ جائے گا۔ لیکن افسوس بھی ہوا، افسوس اسی بات پر ہوا کہ دیکھو ان جیسے طلباء تعلیم سیکھنے کے لیے چلے جاتے تو کتنا بہتر ہوتا۔ بہرحال تعلیم کا فقدان ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو عہدے ہیں، خصوصاً ہمارے پاکستان کنٹریز کے اندر اور خصوصاً ہمارے ضلعوں کے اندر جو عہدے ہیں وہ اس آدمی کو ملتے ہیں کہ جس کے پاس 8-10 لاکھ روپے ہو، کیونکہ آج سرکاری ملازمت بک رہی ہے۔ اگر ایک بہترین جاب ہو تو وہ بکے گی بازاروں میں، تو پھر جو قابل لوگ ہوتے ہیں اور اوپر سے وہ غریب بھی ہوتے ہیں تو پھر وہ کہاں سے اتنے پیسے لا سکتے ہیں؟ تو افسوس کی بات ہے اس وجہ سے کہ عن قریب ہمارے معاشرے سے تعلیم کا جو رجحان ہے وہ ختم ہو جائے گا اور تعلیم وہ فقدان کی شکار ہے۔ اور خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ دیکھو آج پوری دنیا امازون کی طرف متوجہ ہے، تو یہ بھی ایک سکل سیکھ لیں گے، اچھی بات ہے، کم از کم ان کا وقت ضائع ہونے سے تو بچ رہا ہے۔ خوشی مجھے صرف اس بات پہ ہوئی کہ کم از کم ان کا رجحان تو ایک صحیح سمت جا رہا ہے، اپنے وقت کو تو ضائع ہونے سے وہ بچا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو ایک تعلیم بھی دی کہ دیکھو تم امازون سیکھنے کے لیے جا رہے ہو تو ایسا کرو کہ امازون تو پورا ایک ٹاپک ہے، اس کے اندر بہت سارے سبجیکٹس ہیں، بہت سارے یعنی موضوعات ہیں اس کے اندر، تو آپ ایسا کرو کہ وہ سبجیکٹ لے لو کہ جو کم از کم شریعت کے اندر تو جائز ہو، کیونکہ اگر انڈیا کا کوئی فوجی اپنا بارڈر کراس کر کے پاکستان آئے گا تو ہز لائف از ناٹ ان سیف پلیس، اس کی زندگی وہ محفوظ جگہ پہ نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے میں نے ان سے کہا کہ اگر تم شریعت کے بارڈر کو کراس کر کے کوئی ایسی تجارات کرو گے تو یہ تمہارے لیے کم از کم بظاہری تو فائدہ ہے، لیکن تمہارے لیے وبال کا ذریعہ بنے گا پھر۔ تو اس وجہ سے آپ سیکھو، لیکن وہ سیکھو کہ جو حلال ہو، اور کم از کم جو کچھ آپ سیکھ رہے ہو اس کو سادہ الفاظ میں لکھ کر کسی مفتی کے پاس لے کر جاؤ اور ان سے فتویٰ تو کم از کم لے لو، تاکہ آپ آخرت میں اللہ کے سامنے تو پھر یعنی جواب دہ رہ سکو۔ جواب تو اللہ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا، بہرحال تمہارے پاس ایک شرعی عذر تو ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے میں ان تمام دوستوں کو یہ گزارش کروں گا کہ جو امازون سیکھ رہے ہیں آپ ایسا کر لیا کرے کہ ایک سادہ الفاظ میں لکھ کر مفتیان حضرات سے اس پر فتویٰ لیا کرے، تاکہ کم از کم حرام سے تو آپ بچ جائے، آپ کی آخرت تو بچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔